بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کنزا کی سہاگ رات تھی۔ کنزا ڈری سہمی ہوئی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کاشف کمرے میں آیا اور پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ تم سر جھکائے بیٹھی ہو اور تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن اگر تم میک اپ کے بغیر بھی پیاری نہ ہوئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ کنزا شرارتی سی تھی اور وہ کاشف سے کہنے لگی کہ آپ میری جان ابھی لے لیں۔ یہ سن کر کاشف ہنس پڑا اور پھر کنزا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اب میرا جینا مرنا آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کاشف کنزا سے کہنے لگا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیسا ہم سفر چاہیے تھا۔ کنزا کہنے لگی کہ اب تو شادی ہو چکی ہے تو اب کیا بتانا۔ کاشف نے کہا پھر بھی بتاؤ مجھے۔ کنزا کہنے لگی کہ میں چاہتی تھی کہ میرا ہم سفر زیادہ پڑھا لکھا ہو، پائلٹ ہو، مجھے کینیڈا کی سیر کرواتا۔ یہ سن کر کاشف افسردہ ہو گیا۔ کنزا کہنے لگی کہ آپ افسردہ ہو کر اچھے نہیں لگ رہے، میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ پھر دونوں اسی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ کنزا کاشف کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، لہٰذا کبھی بھی میری کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے طلاق مت دینا۔ یہ سن کر کاشف کنزا کو کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم دونوں ہمیشہ سلوک پیار محبت سے رہیں گے۔ پھر کافی رات ہو گئی۔ کنزا کاشف سے کہنے لگی کہ اب سو جاؤ، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت تھک چکی ہو۔ پھر اسی طرح دونوں آپس میں اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دن گزرے تو کاشف جاب سے واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ کنزا سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو گھر کافی صاف اور گھر میں کافی صفائی ہوئی تھی۔ گھر بالکل صاف لگ رہا تھا۔ کاشف یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ سب صفائی کنزا نے کی ہے۔ اس نے کنزا کو اٹھایا اور اسے کہنے لگا کہ اٹھو اور بریانی بناؤ تاکہ ہم مزے سے کھائیں۔ کنزا نے کروٹ بدلی اور کہنے لگی کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، لہٰذا میرا دل نہیں کر رہا۔ پھر کاشف بازار گیا اور وہاں سے بنی بنائی مزیدار بریانی گھر لایا اور کنزا کو اٹھا کر دی۔ اسی طرح پیار محبت کے ساتھ یہ دونوں میاں بیوی رہتے رہے۔ کنزا اب ماں بننے والی تھی۔ کاشف بہت خوش تھا اور کنزا کا خوب خیال بھی رکھتا تھا۔ وہ کنزا کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں آنے دیتا تھا۔ اسی دوران کچھ ایسے حالات آ گئے کہ مہنگائی کی وجہ سے پھر کاشف کا ہاتھ تنگ ہو گیا اور وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ وہ کنزا سے کہنے لگا کہ اب ہم اے سی کا استعمال بھی کم کیا کریں گے اور میں گاڑی بیچ دیتا ہوں۔ کنزا کاشف سے کہنے لگی کہ آپ پریشان مت ہوں، آ کر آپ کہیں تو ہم اس اے سی کا استعمال ہی ختم کر دیں اور 2 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لیا کریں، بس اب آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ پھر کنزا کاشف کا ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور یوں کاشف کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ پھر ایک دن کاشف جاب سے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف گیس ہی گیس پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی زیادہ بدبو آ رہی تھی کہ گھر میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ کاشف ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے دیکھا کہ گھر میں سلنڈر لیک ہو گیا تھا کیونکہ کنزا چولہا بند کرنا بھول گئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی کاشف گھبرانے لگا اور اس کے دل میں عجیب خیال آنے لگے کہ کہیں کنزا کو کچھ ہو گیا نہ ہو۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے کمرے میں جا کر کنزا کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کنزا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ جب اندر کاشف نے جا کر کنزا کو اٹھایا تو غصے سے بولنے لگا کہ میں کب سے بکواس کر رہا ہوں اور ایک جو تم ہو جو سن نہیں رہی، شاید میں ہی پاگل ہوں جو کب سے بولے جا رہا ہوں۔ کنزا سر جھکائے یہ سب سنتی رہی۔ کاشف کافی دیر غصہ کرتا رہا لیکن کنزا اسی طرح سر جھکائے کھڑی رہی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد کچن میں گئی اور کاشف کے لیے ملک شیک بنانے لگی۔ کنزا کاشف کے لیے ملک شیک بنا کر لائی اور پھر تھوڑی دیر بعد کاشف کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ کنزا کاشف کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور کاشف کو بھی محسوس ہوا کہ وہ غصے میں بہت کچھ بول گیا۔ اس کے بعد کاشف نے کنزا سے معافی مانگی اور اسے کہنے لگا
کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا اور اس حالت میں کہ تم ماں بننے والی ہو تو میں سب کو کیا منہ دکھاتا۔ بس تم اپنا خیال رکھا کرو، اور مجھے تم پر فخر ہے کہ میرے اتنا بولنے کے باوجود بھی تم نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کنزا کہنے لگی کہ ایسے رشتے ہی چلتے ہیں کہ سب کا خیال رکھا جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے، لہٰذا کاشف اپنی بیوی پر فخر محسوس کرتا۔ اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سلوک سے رہتے تھے۔ کاشف ہمیشہ اپنی بیوی کا ساتھ دیتا اور کنزا بھی اس کا خوب خیال رکھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کاشف کو کچھ ایسا نہیں کہا کہ جس سے کاشف کی دل آزاری ہو، یا کاشف نے کبھی بھی کنزا کو بے وجہ غصہ نہیں کیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا اور پھر اچانک کنزا کو بخار ہوا۔ کاشف کنزا کو لے کر ہسپتال پہنچا اور وہاں جا کر ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ کنزا کو بخار ہے۔ ڈاکٹر نے پرچی بنا کر دی اور کہا کہ آپ بڑے ڈاکٹر صاحب کا انتظار کریں، وہ تھوڑی ہی دیر میں آنے والے ہیں۔ کنزا اور کاشف وہاں بیٹھے ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا اور اس نے کنزا کا چیک اپ کیا۔ پھر اس نے کاشف اور کنزا کو خوشخبری دی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی کاشف بہت زیادہ خوش ہوا، اور پھر وہاں سے دونوں گاڑی پر بیٹھے اور خوشی سے گھر پہنچے۔ آج تو کاشف نے کنزا کو کہا کہ تم آرام کرو، آج میں تمہیں کھانا بنا کر کھلاتا ہوں۔ یوں کاشف کھانا بنا کر لایا اور دونوں نے پیار محبت سے کھایا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کنزا اور کاشف کو ایک بڑی نعمت سے نوازا۔ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ کاشف بہت خوش تھا کہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پیدا ہوئی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ کاشف اور کنزا ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی کا نام کیا رکھیں۔ کنزا کے والد اور والدہ بھی وہاں موجود تھے، اور وہ ہمیشہ بہت خوش رہتے تھے کہ کاشف ان کی بیٹی کا خوب خیال رکھتا ہے۔ پھر کنزا اور کاشف نے آپس میں مشورہ کیا اور بعد میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اسی طرح دونوں کی آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزرتی رہی۔ دوستو، اصل میں محبت کے ساتھ ہی زندگی گزارنا اصل زندگی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو زندگی جینے کا مزہ دیتی ہے اور انسان کو بہت عزت دیتی ہے اور بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ اگر رشتوں میں محبت رہے تو رشتے بہت دیر تک قائم رہتے ہیں، لیکن اگر رشتوں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں تو سب کے سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور لڑائی فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ تمام سب سے گزارش ہے کہ ہمیشہ سب کا احترام کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، تاکہ لوگ بھی آپ کو عزت کریں، اور میاں بیوی میں تو خاص کر کے محبت کی جز قائم ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، ایسی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔